بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویڈیو۔ یہ سیٹرڈے کا دن ہے اور تقریباً 11 بجے کا ٹائم ہے۔ آج بڑی بیٹی کے اسکول اس کا ایڈمیشن ٹیسٹ تھا، اس کو وہاں لے کے گئے ہوئے تھے، اور واپسی پہ کیونکہ چھوٹی کو اس کی نانوں کی طرف چھوڑا ہوا تھا، اس کو لینے گئے تو بڑی نے کہا کہ میں نے نانوں کی طرف ہی رہنا ہے۔ میری امی کے گھر نزدیک ہی ہے، تقریباً 15 منٹ کے واکنگ ڈسٹینس پہ ہے، تو واک کرتے ہوئے پھر امی ہی اس کو چھوڑنے آ جاتی ہوتی ہیں اگر کبھی وہاں پہ اس طرح رہ لے۔ تو میں نے کہا کہ چلیں امی آپ تھوڑی دیر تک اس کو چھوڑ جائیے گا، میں گھر جا کے گھر کے کام نپٹا لوں۔ گھر آئی اور پتہ چلا کہ آج ہیلپر نے نہیں آنا، تو میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کو سلایا، اور اس کے سوتے سوتے ہی جو کام ہو جائیں گھر کے، وہی غنیمت ہوتے ہیں۔ جب بچہ جاگ جائے پھر سارے کام وہیں پہ رک جاتے ہیں، پھر دوبارہ جب وہ سوئے تو وہیں سے سارے کام سٹارٹ ہوتے ہیں۔ ساری نیو مدرس کا میرا خیال یہی حال ہی ہوتا ہے، کیونکہ بچہ جب جاگ رہا ہو تب ہمارے پاس بالکل بھی وہ موقع نہیں دے رہا ہوتا ہمیں کہ ہم کوئی اور کام کر سکیں۔ تو اب وہ سو چکی تھی، تقریباً اس نے گھنٹہ ڈیڑھ سونا تھا، تو میں نے کہا کہ جلدی سے پہلے گھر کی صفائی کر لیں، اس کے بعد آج بریانی بنانی تھی، تو سوچا کہ پھر بعد میں ساتھ ہی بریانی بھی رکھ دیتی ہوں۔ تو 11 بجے تقریباً اس کو سلا کے میں نے یہ والا کام سٹارٹ کیا۔ پہلے بیڈ روم سیٹ کیا، اور یہ میرے جہیز کی بیڈ شیٹ ہے، میرے مائی موسٹ فیوریٹ بیڈ شیٹ۔ یہ ویلوٹ کی ہے، اور یہ میں کم میں بچھاتی ہوں۔ شادی کے پہلے سال میں شاید ایک دفعہ بچھائی تھی، اس کے بعد ایسے ہی پڑی ہوئی تھی۔ اس دفعہ میرا دل کیا کہ میں اس کو بچھاؤں۔ پہلے ایک دفعہ سوچا کہ بچے کبھی ہوتا ہے کہ آپ جس دن بیڈ شیٹ چینج کرو اسی رات کوئی نہ کوئی کارنامہ کر کے خراب کر دیتے ہیں، اور پھر آپ کو اسی دن پھر چینج کرنی پڑ جاتی ہے۔ پہلے تو اس ڈر سے میں نے کہا کہ نہیں رہنے دیتی ہوں، پھر میں نے کہا کوئی نہیں یار، ان چیزوں کو رکھ کے کون سا قبر میں لے کے جانا ہے، جو چیزیں یوز کرنے والی ہیں ان کو یوز کرنا چاہیے۔ گندی ہو جائے گی تو پھر صاف بھی ہو جائے گی، اس کو ڈرائی کلین کروانا پڑتا ہے، گھر میں یہ واش نہیں ہوتی۔ میں نے کہا چلیں یہ سیزن اینڈ ہونے والا ہے تو یہ بیڈ شیٹ بچھا لیں، اور جب یہ گندی ہوگی تو اس کو ڈرائی کلین کروا لیں گے، اس لیے میں نے بچھائی ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے 4-5 دن ہو گئے ہیں بچھائے ہوئے، اور ابھی تک تو یہ سلامت ہے، بچی ہوئی ہے۔ دیکھیں ابھی کتنے دن اور چلتی ہے۔ اور اب بیڈ روم سیٹ کرنے کے بعد میں دوسرے روم میں آ گئی تھی۔ یہ میرے ساس اور سسر کا روم ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے۔ ابھی اس روم کے لیے بیڈ لینا ہے انشاءاللہ، جیسے ہی گنجائش بنی۔ ابھی فی الحال چارپائیاں ہی بچھائی ہوئی ہیں، اور یہاں پہ دھلے ہوئے کپڑے اور اس طرح ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں، جب تک وہ نہیں ہوتے، جب وہ آتے ہیں تو پھر یہ روم ان کے لیے سیٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ رات کو کپڑے اتارے تھے میں نے تار سے، اور ابھی میں نے کہا کہ ٹائم ہے، ابھی وہ سو رہی ہے تو جلدی سے یہ کام بھی نپٹا لوں بریانی بنانے سے پہلے، کیونکہ بریانی کی طرف لگ گئی تو پھر وہاں پہ لیٹ ہو جاؤں گی، اور یہ کام پھر اگلے دن پہ یا شام تک پینڈنگ پھر ہو جائے گا۔ تو کپڑے وغیرہ سمیٹنے کے بعد، بیڈ شیٹس وغیرہ سمیٹنے کے بعد میں نے جھاڑو لگایا، اور بلیو می جب ہیلپر چھٹی کرتی ہیں اس دن خود کام کرتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ کون کون سے کونے سے گند نہیں کر رہا ہے، اور کون کون سا کونا مٹی سے بھرا ہوا ہے، جو کہ وہ بالکل بھی صاف کرنا پسند نہیں کرتی۔ بھئی ہیلپرس کے پیچھے آپ 24 گھنٹے ان کے سر پہ سوار رہو تو وہ کام کریں گے، اگر آپ ان پہ چھوڑ دو نا کہ وہ کام کر لیں اور آپ کوئی اور باقی کام کر لو، تو پھر آپ کے کام اسی طرح ہی ہوتے ہیں۔ اور آج کل کیونکہ بیٹی نیو بورن ہے، چھوٹی سی ہے، 1.5 منتھ کی ہے ابھی ماشاءاللہ، تو مجھے اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا پڑتا ہے، اور جب یہ سو رہی ہوتی ہے تو میرے لالچ ہوتا ہے کہ میں بھاگ دوڑ کے باقی کام گھر کے نپٹا لوں۔ تو اسی چیز کا وہ فائدہ اٹھاتی ہے کہ آج کل میں اس کے پاس کھڑے ہو کے کام نہیں کروا پاتی، اور وہ اپنی مرضی سے کام کر کے جیسا بھی اس کا دل کرتا ہے چلی جاتی ہے، اور مجھے پھر زیادہ بولنے کی عادت نہیں ہے، ڈانٹنے کی کہ آپ نے ایسے کیوں کیا اور ویسے کیوں کیا۔ میں بس چپ ہی رہتی ہوں، پھر جتنا خود سے ہو سکے کر لیتی ہوں۔ اس طرح ہر بندے کی رسپیکٹ ہوتی ہے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ کام تو وہ جیسے کرتی ہیں، لیکن ہر ٹائم ان کی انسلٹ کرنا بھی وہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ کوشش یہی کرتی ہوں کہ پیار سے ہی جو کہہ سکوں کہہ دوں، اور جہاں پہ غصہ آئے وہاں پہ پھر چپ کر جاتی ہوں، ان کو کچھ کہتی نہیں ہوں، وہ کام پھر خود ہی کر لیتی ہوں جس دن وہ چھٹی کریں، یا پھر جس ٹائم میں مجھے موقع مل جائے۔
یہ ہمارا گھر ہے اور اسے ہم نے ہی صاف ستھرا رکھنا ہے جس دل سے اور جس لگن سے ہم اپنے گھر کا خود کام کر سکتے ہیں، ویسے کوئی دوسرا بندہ کر ہی نہیں سکتا، چاہے وہ ہیلپر ہو یا پھر کوئی بھی ہو۔ اس لیے اپنے گھر کو پیار سے ہمیشہ سجا کے صاف ستھرا ہی رکھنا چاہیے، جتنا بھی ہو سکے آپ لوگوں سے۔ بچوں کے ساتھ مشکل تو ہوتا ہے لیکن امپاسبل کچھ بھی نہیں ہوتا، امپاسبل واقعی کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم زیادہ ریسٹ کے چکر میں پڑ جائیں گے تو پھر واقعی بہت سارے کام پینڈنگ ہوتے جاتے ہیں، لٹک جاتے ہیں، ہمارا گھر بھی صاف ستھرا نہیں رہتا۔ میں بہت زیادہ کیونکہ ابھی 1.5 منتھ ہی ہوا ہے سی سیکشن کو، ابھی جسم ریکور ہونے میں 6-7 منتھ لے لیتا ہے پوری طرح سے، اور ابھی میں تھک بھی بہت زیادہ جاتی ہوں، لیکن پھر بھی ہمت اور حوصلہ اور اس سوچ کے ساتھ کہ نہیں، یہ میرا گھر ہے، اس کو میں نے ہی صاف ستھرا رکھنا ہے، کسی دوسرے بندے نے باہر سے آ کے یہ کام نہیں کرنا، تو سارا دن پھر لگی رہتی ہوں۔ اور پھر جب رات کو بیڈ پہ 12-12:30 بجے لیٹنے کا اور سونے کا موقع ملتا ہے، اور یقین کریں پھر اس ٹائم جا کے موبائل دیکھنے کی بھی ہمت نہیں رہتی، موبائل الارم لگاتی ہوں اور سو جاتی ہوں۔ آج کل یہ سچویشن چل رہی ہے۔ تو یہ صفائیاں اور ڈسٹنگ وغیرہ کرنے کے بعد میں کچن میں آ گئی تھی۔ یہ بریانی کے لیے کل پیاز فرائی کیا تھا، بنانی تو فرائیڈے کو ہی تھی، فرائیڈے کو ہی ہمارے گھر رائس بنتے ہیں، لیکن کل میں جیسے ہی بنانا سٹارٹ کی تو میرے ہسبینڈ کی کال آئی۔ آج ان کے بڑے بھائی کی فلائٹ تھی چائنا کی، تو انہوں نے کہا کہ آج ہمارے ساتھ ہمارے گھر آ کے کھانا کھائیں۔ تو بس پھر میں نے جو کام تھا بریانی کا وہیں پہ چھوڑا، چکن اٹھا کے فریج میں رکھ دیا اور پیاز فرائی کر کے نکال کے وہ بھی میں نے سائڈ پہ رکھ دیا۔ میں نے کہا چلیں اب بریانی کل بن جائے گی، پھر شام کو ہم ان کے گھر چلے گئے۔ کل پھر میں نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا، اور آج پھر میں نے کہا کہ چلو یہی بریانی بنا لیتی ہوں۔ تو ہاف پیاز میں نے بریانی میں ڈال دیا اور ہاف میں نے بعد میں اس کو لیئرز میں ڈالنے کے لیے رکھ دیا۔ اور آج میں نے ایک نیو قسم کے دہی بھلے ٹرائی کیے ہیں اور بہت مزے کے وہ بنے ہیں، بہت زیادہ مزے کے۔ لبناز کچن کی وہ ریسیپی ہے، لکھنوئی دہی بھلے ہیں، اور ایک الگ سا ٹیسٹ تھا ٹپیکل دہی بھلوں سے جو پاکستان میں بنتے ہیں نا، ان سے الگ سا ٹیسٹ تھا اور بہت یمی قسم کے بنے تھے۔ یہ تقریباً 1 بجے کا ٹائم ہے اور تب تک میری امی آ چکی تھیں، اور امی کے گھر کے پاس ہی ڈالر سٹور ہے، 2-4 منٹ کے واکنگ ڈسٹینس پہ۔ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آتے ہوئے اس طرح چھوٹے باکس ڈالر سٹور سے لیتے آئیے گا، اور جب سے میں اپنے سسرال سے واپس آئی ہوں مجھے کوئی باکس مل ہی نہیں رہا، پتہ نہیں پیچھے کہاں غائب ہو گئے ہیں، اور چھوٹے باکسز تو اسپیشلی بڑے پڑے ہوئے ہیں، چھوٹے باکسز مجھے مل ہی نہیں رہے کہ کہاں چلے گئے ہیں، اور اس لیے بھی میں نے کہا کہ آپ لیتے آئیے گا، ضرورت پڑتی رہتی ہے ان کی۔ یہ 450 میں 3 باکس ہے اور اچھی کوالٹی تھی، ناٹ بیڈ، بہت آؤٹ کلاس قسم کی بھی نہیں کہہ سکتے لیکن پھر بھی اچھی کوالٹی کے تھے۔ اس کے بعد میں نے بریانی کے لیے چکن اوپر رکھ کے اور چاول وغیرہ بھگو کے، تھوڑا سا ٹائم تھا، ابھی چھوٹی سوئی ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ جلدی سے اب مسالے پیس لوں۔ یہ بھی گروسری کو کیے ہوئے 4-5 دن ہو گئے تھے، لیکن مجھے اتنا ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا، باقی گھر کے کام ہی اتنے بھاگم بھاگ میں آج کل ہوتے ہیں کہ ان چیزوں کے لیے بھی ٹائم ہی نہیں ملتا۔ جب یوز کرنی ہو پھر یاد آتا ہے کہ یار یہ مسالے پیسنے والے تھے، دھنیا زیرہ اور کالی مرچی یہ پیسنے والی تھی، یہ میں نے پیس لی۔ ساتھ ہی امی آئی ہوئی تھی، انہوں نے چھوٹی کو پکڑ لیا، تو یہ فائدہ ہو جاتا ہے پھر کسی کے آنے کا یا ہسبینڈ کے گھر ہونے کا، یا میری امی کو جب بہت زیادہ کام پینڈنگ ہو جائیں اور مجھ سے کام نہ مینیج ہو رہے ہوں تو پھر میں 1-8 دن ہفتے میں بلا لیتی ہوتی ہوں اپنی امی کو کہ امی آپ آ جائیں، چھوٹی کو مینیج کر لیں اور میں یہ سارے کام مینیج کر لیتی ہوں۔ تو امی آ گئی، انہوں نے چھوٹی کو پکڑ لیا، میں نے کہا آپ بیٹھیں، آپ بریانی کھا کے جائیے گا، بریانی بن رہی ہے۔ اور یہ میں آپ کو دہی بھلے بتا رہی تھی، سمپل سی ریسیپی ہے لیکن بہت مزے کی، یہ لبناز کچن کی ریسیپی ہے لکھنوئی دہی بھلوں کے نام سے۔ اگر آپ ٹرائی کرنا چاہیں تو ضرور ٹرائی کیجیے گا، آپ لوگ واقعی بہت انجوائے کریں گے۔ اور یہ بریانی بھی بن چکی ہے اور ساتھ میں برتن بھی لگا دیے، یہ دہی بھلے، اور پھر ہم سب نے بیٹھ کے بریانی انجوائے کی مزے سے۔ یہ تقریباً 3 بجے کا ٹائم ہے، میرے ہسبینڈ اور میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بریانی کھانے کے بعد میں نے چائے بنائی، ہم چاروں نے چائے پی،
اور ساتھ ہی میں نے باقی برتن ساتھ کے ساتھ ہی دھو لیے تھے، کیونکہ آج یہ بینیفٹ مل گیا تھا امی کے آنے کا کہ انہوں نے چھوٹی کو پکڑ لیا اور میں نے ساتھ ساتھ میں پھر کچن صاف کر لیا، برتن دھو لیے۔ اور یہ میں آپ لوگوں کو کچن کی سچویشن دکھا رہی ہوں کہ صرف بریانی جو کھائی ہے وہ والے برتن رہ گئے ہیں، وہ اب شام کو دھوں گی اور باقی سارا کچن صاف ہے۔ اس کے بعد ہم نے چائے انجوائے کی اور یہ تقریباً مغرب کے بعد کا ٹائم ہے۔ میں نے کہا یہ بھی تھوڑا سا کلپ ریکارڈ کر لوں۔ درمیان میں ہسبینڈ پھر آفس چلے گئے تھے بریانی وغیرہ کھا کے، اور پھر میں نے دونوں بچوں کو ٹائم دیا 1.5-2 گھنٹے، اور یہ مغرب کی نماز پڑھ کے پھر چھوٹی سوئی ہوئی تھی، بڑی بیٹی کھیل رہی تھی، تو میں نے کہا کہ یہ کپڑے جو پڑے ہوئے ہیں پریس کرنے والے ان میں سے کچھ پریس کر لوں جب تک یہ سوئی رہتی ہے۔ تو یہ کپڑے پریس کرتے کرتے ہی ہسبینڈ بھی آ گئے، انہوں نے پھر دونوں بچوں کے ساتھ تھوڑا سا کھیلا، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا، اور مجھے ٹائم مل گیا کہ تھوڑے سے کپڑے پریس کر کے رکھ سکوں۔ میں نے پھر جب تک چھوٹی روئی نہیں، اس کو بھوک نہیں لگی، میں نے کپڑے وغیرہ پریس کیے، اور یہی تھا میرا آج کا دن، سیٹرڈے کا دن۔ اس کی چھوٹی سی روٹین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی ٹرائی کی ہے تو پورے دن کی روٹین لیکن تھوڑے کلپس ریکارڈ کر کے آپ لوگوں سے اپنا دن شیئر کیا ہے۔ ہوپ سو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل، اور آپ لوگ میرے چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں تو میرے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں، میری ویڈیو کو اگر ہو سکے تو شیئر بھی کر دیں۔ مجھے آپ لوگوں کے پیارے پیارے سے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اور مجھے بتائیے گا آپ لوگ اگر کسی ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، اسپیشل چاہتے ہیں کہ میں اس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں، تو میں انشاءاللہ وہ بھی بنانے کی پوری ٹرائی کروں گی۔ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔